اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان کو اور قلم کو حضرت آدم علیہ السلام کو 10 محرم میں پیدا کیا، اور 10 محرم کو ہی حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، اور اسی دن حضرت ادریس علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا گیا۔ عاشورہ کے دن ہی حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ہولناک سیلاب سے بچ کر جودی پہاڑ پر لنگر انداز ہوئی، اور یہی وہ دن ہے جس دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خلیل اللہ کا لقب دیا۔ یہی وہ دن ہے جس دن حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آگ گلے گلزار ہوئی اور ان کو آگ سے اللہ نے بچایا، اور یہی وہ دن ہے جس دن حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ یوم عاشورہ کے دن ہی حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قید خانے سے رہائی عطا کی، اور اسی دن ان کو مصر کی بادشاہت عطا کی۔ یوم عاشورہ میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے والد یعقوب سے ایک طویل جو محرم الحرام کا مہینہ ہے، اس مہینے کو کئی اعتبار سے فضیلت اور اہمیت حاصل ہے۔ یہ مہینہ ان 4 مہینوں میں سے ہے جن کو قرآن کریم میں اشہر حرم قرار دیا گیا ہے، یعنی وہ 4 مہینے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محترم مہینے شمار کیا ہے۔ وہ 4 مہینے کون کون سے ہیں؟ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب۔ یہ 4 مہینے ہیں جن کو تمام مہینوں پر فضیلت اور اہمیت حاصل ہے۔ انہی 4 مہینوں میں محرم الحرام کا مہینہ بھی آتا ہے۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے سوال کیا کہ رمضان المبارک کے بعد میں کس مہینے میں روزے رکھوں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہی سوال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے کیا تھا، اور میں اس مجلس کے اندر موجود تھا، تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ رمضان المبارک کے بعد سب سے زیادہ روزے محرم الحرام میں رکھو، چونکہ اس کو شہر اللہ قرار دیا۔ فرمایا کہ یہ اللہ کا مہینہ، یعنی اللہ کی خاص رحمتوں کا مہینہ ہے، اور اس میں ایک دن ایسا آتا ہے یوم عاشورہ جس کو 10 تاریخ کہا جاتا ہے۔ 10 تاریخ کا جو دن ہے یوم عاشورہ جس کو کہا جاتا ہے، اس تاریخ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی اسی مہینے میں ایک قوم کی توبہ قبول فرمائی تھی، اور آئندہ بھی قوموں کی توبہ کو قبول فرمائے گا۔ یہ فضیلت اس حدیث شریف کی روشنی میں یہ 2 فضیلتیں ہو گئیں۔ ایک تو ان 4 محترم مہینوں میں سے یہ مہینہ ہے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مہینوں پر فضیلت بخشی ہے، اور دوسری فضیلت اس مہینے میں رمضان کے بعد اس مہینے میں روزہ رکھنے کا ثواب سب سے زیادہ ہے اور سب سے زیادہ اہمیت کے لائق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس مہینے میں روزہ رکھا کرتے تھے۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر آپ محرم الحرام میں ایک روزہ رکھیں گے، کسی بھی دن رکھیں، صرف 10 یا 9 یا 11 تاریخ کو نہیں، ایک تاریخ سے لے کر ایک محرم الحرام سے لے کر 30 محرم تک کسی بھی دن آپ ایک دن روزہ رکھ لیں، ایک روزے کے بدلے 30 روزوں کا ثواب اللہ عطا کرتا ہے۔ یعنی ایک دن کا روزہ رکھیں گے، ایک مہینے کے روزوں کا ثواب۔ اگر کوئی 12 دن روزہ رکھ لے تو 1 سال کے روزوں کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جائے گا۔ اسی مہینے میں ایک تاریخ آتی ہے یوم عاشورہ جس کو کہا جاتا ہے۔ یہ تاریخ خاص طور پر بہت زیادہ اہمیت کے قابل ہے۔ یہ جو تاریخ ہے 10 محرم الحرام جس کو یوم عاشورہ کہتے ہیں، اس تاریخ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا مکہ کے اندر کفار قریش 10 تاریخ کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مکے کے اندر 10 محرم الحرام یعنی یوم عاشورہ کو روزہ رکھتے تھے، لیکن آپ کسی کو مکے میں حکم نہیں دیتے تھے۔ جب آپ مکے سے مدینہ ہجرت کر کے تشریف لائے ہیں تو آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ مدینے کے یہودی جو ہے 10 تاریخ کو روزہ رکھتے ہیں، تو آپ علیہ السلام نے ان سے دریافت کیا کہ تم 10 تاریخ کو روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ یہی وہ دن ہے مبارک جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اور یہودیوں کو فرعون کے ظلم و استبداد سے بچا کر نجات عطا کی تھی، اور فرعون کو پورے لشکر کے ساتھ دریا کے اندر غرق کیا تھا۔ اسی لیے ہم شکرانے کے طور پر 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم تو موسیٰ علیہ السلام کے اور بھی زیادہ قریبی ہیں، کیونکہ آپ تو نبی ہیں، پیغمبر ہیں، موسیٰ علیہ السلام بھی پیغمبر تھے، تو آپ کا رشتہ تو اور بھی زیادہ مضبوط ہو گیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہم یہودیوں سے زیادہ حق رکھتے ہیں اس دن روزہ رکھنے کا، اس لیے آپ علیہ السلام نے خود بھی 10 محرم کو روزہ رکھا، اور مدینے کے اطراف میں جو انصار صحابہ رہتے تھے ان تک پیغام پہنچایا باقاعدہ، اور کہا کہ جس کسی نے بھی ابھی کچھ بھی نہ کھایا ہو 10 محرم کی صبح
فرمایا کہ وہ روزہ رکھ لیں اور جس کسی نے کچھ کھا لیا ہو تو باقی دن جو ہے وہ روزے داروں کی طرح گزاریں۔ علماء کرام فرماتے ہیں احادیث میں کثرت کے ساتھ وارد ہوا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک رمضان کا روزہ فرض نہیں ہوا تھا، رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے، اس وقت تک آپ علیہ الصلاۃ والسلام 10 محرم الحرام کے روزے کی اتنی تاکید فرمایا کرتے تھے کہ جیسے کوئی فرض یا واجب ہو، تو 10 محرم کا ہی روزہ اس وقت فرض مانا جاتا تھا۔ لیکن جب آیت کریمہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون یہ آیت نازل ہوئی کہ تم پر رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے، تو اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے روزوں کی فرضیت کا اعلان کر دیا۔ صحابہ کرام میں 10 محرم الحرام کے روزے کی جو حیثیت ہے وہ ایک نفلی روزے کی رہ گئی، تو 10 محرم کو روزہ لیکن پھر بھی رکھا جاتا رہا، صحابہ کرام رکھتے رہے، اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک حیات ہے دنیا میں 10 محرم کا روزہ آپ رکھتے رہے۔ لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے ایک مرتبہ صحابہ کرام نے عرض کیا، رسول اللہ 10 محرم کو کفار قریش بھی روزہ رکھتے ہیں، 10 محرم کو یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں، تو ہماری ان سے مشابہت لازم آ رہی ہے، کوئی ایسا حکم صادر فرما دیں کہ ہمارا ذرا جو مذہب ہے وہ ان کے مذہب سے تھوڑا الگ ہو جائے، امتیاز حاصل ہو جائے، ایک خاص جو ہے مقام ہمارے مذہب کو حاصل ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ٹھیک ہے، آئندہ سال عام المقبل آنے والا جو سال ہے اس سال 9 تاریخ کا بھی روزہ رکھنا اور 10 تاریخ کا بھی رکھنا ہے، 2 روزے شامل کر لینا۔ لیکن آئندہ سال آنے سے پہلے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، لیکن یہ حکم چونکہ آپ فرما چکے تھے اس لیے صحابہ کرام 10 کے ساتھ 9 کو شامل کرتے رہے، یا پھر 10 کے ساتھ جو ہے 11 کو شامل کرتے رہے، تاکہ یہودیوں سے مشابہت لازم نہ آئے۔ 2 روزے رکھے صحابہ کرام نے رکھے ہیں، 9-10 کو یا 10-11 کو، چونکہ اس دور میں یہودی روزہ رکھا کرتے تھے۔ لیکن آج کے دور میں علماء کرام نے تحقیق کی ہے، ایک جدید تحقیق کے مطابق یہ بات بالکل طے ہو چکی ہے کہ آج یہودی جو ہیں وہ 10 تاریخ کا بھی روزہ نہیں رکھتے ہیں۔ اس زمانے میں تو رکھا کرتے تھے، لیکن آج جو یہودیت ہے انہوں نے 10 تاریخ کا روزہ رکھنا چھوڑ دیا ہے۔ تو اس لیے آج کی تاریخ میں اگر کوئی صرف 10 تاریخ کا روزہ رکھتا ہے تو بالکل جائز اور درست ہے، چونکہ مشابہت کی وجہ سے جس وجہ سے منع کیا گیا تھا وہ وجہ اب نہیں پائی جا رہی۔ یہودی اس زمانے میں روزہ رکھتے تھے، اس لیے مشابہت لازم آ رہی تھی، ان جیسا عمل لازم آ رہا تھا۔ اب روزہ رکھتے نہیں ہیں تو اس لیے کوئی مشابہت بھی لازم نہیں آئے گی، اس لیے صرف 10 کا بھی روزہ آپ رکھ سکتے ہیں۔ لیکن بہتر طریقہ کیا ہے؟ 9, 10, 11 کا رکھ لیں، یا 10, 11 یا 9 اور 10 کا رکھ لیں، یہ 2 طریقے سب سے بہترین فرمائے گئے ہیں۔ ایک بات اور 10 محرم کی تاریخ سے میں عرض کر دوں، یہ جو 10 محرم کا دن ہے یہ ایک ایسا دن ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے روز اول سے ہی، آسمان و زمین کی پیدائش کے دن سے ہی 10 محرم کو ہائی لائٹ کیا ہے۔ آپ نے بڑے نام سنے ہوں گے اور بڑے بڑے واقعات اس 10 محرم کی تاریخ میں پیش آئے ہیں جس کو یوم عاشورہ کہا جاتا ہے۔ ایک بات اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، الترغیب و ترہیب کی حدیث شریف میں آتا ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے من اوسع علی عیالہ و اہلہ اوسع اللہ علیہ سائر سنتی، کہ جو شخص 10 محرم الحرام کو اپنے گھر والوں پر وسعت کرے گا کھانے پینے میں، یعنی اپنے ہی گھر والوں کو اچھے سے اچھا کھانا کھلائے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سارا سال اس کی روزی میں برکت کرے گا۔ کتنے فائدے کا سودا ہے، اس پر ذرا غور کریں ایک بار، کہ اپنے ہی گھر والوں کو کھانا کھلاؤ اور پورا سال اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اچھے سے اچھا کھلائے گا۔ جو حضرات تنگی کی پریشانی کی شکایت کرتے ہیں کہ بھائی تنگی بہت ہے، پریشانی بہت ہے، کاروبار نہیں چل رہا، رزق کے بھی پریشانی ہے، روزی کی تنگی آ رہی ہے، تو ان حضرات کو یہ عمل ضرور کرنا چاہیے، اور جن حضرات کو روزی کی تنگی نہیں ہے انہیں بھی یہ عمل اپنانا چاہیے۔ تجربہ کر کے اس کا دیکھیں، آپ تجربہ کریں گے، جن حضرات نے بھی تجربہ کیا ہے اس کا وہ بیان کرتے ہیں کہ ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ پورے سال بہترین سے بہترین کھلاتا ہے۔ تو 10 تاریخ کو اپنے ہی گھر والوں کو بہترین سے بہترین کھانا کھلائیں۔ اچھا، اس حدیث شریف میں یہ بھی نہیں فرمایا کہ آپ کھانا بنوا کے محلے میں تقسیم کرواؤ، پڑوسیوں میں بٹواؤ۔ ہاں، آپ بنوا کے پڑوسیوں کے یہاں بھجوا سکتے ہیں، چونکہ للجاری حقن، پڑوسی کا حق ہوتا ہے، لیکن حکم نہیں دیا گیا کوئی۔ آپ کھانا بنوا کر صرف اپنے ہی گھر والوں کو اگر کھلا دیں گے تو اس سے پورے سال آپ کی روزی میں برکت رہے گی۔ تو یہ عزم کریں انشاءاللہ یہ عمل آپ 10 تاریخ کو ضرور کریں گے کہ کچھ بہترین چیزیں آپ بنا کے اپنے گھر والوں کو اچھے سے اچھا کھلائیں۔ اچھا، یہ حکم اس لیے بھی ہو سکتا ہے کیونکہ بہت سے ایسے حضرات ہوتے ہیں جو اپنے گھر والوں پر بھی خرچ نہیں کر سکتے۔ ایک تو ہوتا ہے بخیل، جسے کنجوس کہتے ہیں، جو دوسروں پر خرچ نہیں کرتا،
اور ایک عربی کے لفظ میں آتا ہے شحیح، یہ وہ بندہ ہوتا ہے جو اپنے اوپر بھی نہیں خرچ کرتا۔ اللہ نے دیا ہے سب کچھ ہے، اچھا کھا سکتا ہے لیکن نہیں کھا رہا، اللہ نے دیا ہے اچھا پہن سکتا ہے نہیں پہن رہا۔ آپ دیکھو گے ایک سے ایک امیر شخص، لیکن ان کا حلیہ دیکھو گے تو فٹیچروں والا، وہ اپنے اوپر بھی نہیں خرچ کرتے، تو یہ بخیل کا بھی باپ ہے۔ تو اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرما دیا تاکہ وہ بندے جو کنجوسی کرتے ہیں، اپنے بیوی بچوں پر بھی نہیں خرچ کرتے، ان کو بھی اچھے سے اچھا نہیں کھلاتے، کم سے کم اسی بہانے سے کھلا دیں گے کہ پورے سال اللہ عطا کرے گا۔ تو یہ بہت ہی زبردست بات ہے۔ اس لیے اپنے گھر والوں پر، اپنے ماں باپ پر خرچ کرنے سے اللہ رزق کے دروازے کھولتا ہے۔ جو بندہ اپنے ماں باپ کا فرما بردار ہوگا، اپنے ماں باپ پر خرچ کر رہا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ دیتا رہے گا، اور ایسی جگہ سے دے گا کہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ یہاں سے بھی مجھے روزی مل سکتی تھی۔ بہرحال یہ 10 محرم الحرام کی جو فضیلت تھی میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ اب میں آتا ہوں اس بات کی طرف 10 محرم الحرام کو جو بڑے بڑے واقعات ہیں وہ کون کون سے پیش آئے ہیں، ذرا غور کریں اور ذہن پہ اپنے ذرا زور ڈالیں۔ حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان کو اور قلم کو حضرت آدم علیہ السلام کو 10 محرم میں پیدا کیا، اور 10 محرم کو ہی حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، اور اسی دن عاشورہ کے دن ہی حضرت ادریس علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا گیا۔ عاشورہ کے دن ہی حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ہولناک سیلاب سے بچ کر جودی پہاڑ پر لنگر انداز ہوئی، اور یہی وہ دن ہے جس دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خلیل اللہ کا لقب دیا۔ یہی وہ دن ہے جس دن حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آگ گلے گلزار ہوئی اور ان کو آگ سے اللہ نے بچایا، اور یہی وہ دن ہے جس دن حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ یوم عاشورہ کے دن ہی حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قید خانے سے رہائی عطا کی، اور اسی دن ان کو مصر کی بادشاہت عطا کی، اور یوم عاشورہ میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے والد یعقوب سے ایک طویل لمبے عرصے کی جدائیگی کے بعد ملوایا۔ یہی وہ دن تھا، اور اسی دن حضرت سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت واپس ملی۔ یہی وہ دن ہے جس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کے ظلم و استبداد سے بچایا، اور فرعون کو پورے لشکر کے ساتھ غرق کیا دریا کے اندر۔ یہی وہ دن ہے جس دن موسیٰ علیہ السلام پر توریت اللہ نے نازل فرمائی، اور یہی وہ دن ہے جس دن حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں 40 دن رہنے کے بعد نکالے گئے، اور یہی وہ دن ہے جس دن حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی توبہ قبول ہوئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کے اوپر سے عذاب کو ٹال دیا۔ یہی وہ دن ہے جس دن قریش مکہ خانہ کعبہ کا غلاف چینج کیا کرتے تھے۔ یہی وہ دن ہے جس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح فرمایا۔ یہی وہ دن ہے جس دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اور یہی وہ دن ہے جس دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں کے شر سے بچا کر آسمان پر اٹھایا گیا، جس کو قرآن کچھ اس انداز سے بیان کرتا ہے وما قتلوہ وما صلبوہ، کہ نہ تو ان کو قتل کیا گیا نہ ان کو سولی دی گئی، بل رفع اللہ، بلکہ اللہ نے ان کو زندہ آسمان پر اٹھایا۔ اور یہی وہ دن ہے کوفی فریب کاروں نے نواسے رسول جگر گوشے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میدان کربلا کے اندر شہید کیا۔ آخر اس تاریخ کو اللہ نے ہائی لائٹ کیوں کیا، ذرا غور کریں۔ اسے کیوں اتنا زیادہ روز اول سے ہی زمین آسمان کی پیدائش سے لے کر ہی اس تاریخ کو اللہ نے ہائی لائٹ کیا، اور ایسا ہائی لائٹ کیا کہ جتنے بھی بڑے بڑے واقعات تھے اسی دن تقریباً رونما ہوئے ہیں۔ آخر کیوں؟ کیونکہ اسی دن یوم عاشورہ کو 10 محرم کو ہی قیامت کا دن ہے، اسی دن قیامت برپا ہوگی، اور وہ دن چھپا ہوا ہے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی سن نہیں بتایا، کوئی تاریخ نہیں بتائی باقاعدہ کہ یہ ایسے اتنے سن کے بعد آ جائے گا۔ 10 محرم الحرام ہوگا اور جمعے کا دن ہوگا، جس دن میں آج ہم مسجد کے اندر جمع ہیں۔ لیکن ہماری تیاریاں کیا ہیں؟ اللہ نے اس دن کو شروع سے ہائی لائٹ کیا، اور آج تقریباً قیامت کی نشانیاں بہت سی ظاہر بھی ہو چکی ہیں۔ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی پیشین گوئیاں کر دی گئیں۔ بڑے بڑے علماء کرام نے فرما دیا کہ اب کچھ ہی سال میں آنے والے ہیں، امام مہدی کا ظہور ہونے والا ہے۔ اتنی بڑی بڑی نشانیاں رونما ہو چکی ہیں۔ 10 محرم کو قیامت کا دن برپا ہونا ہے، لیکن ہماری تیاریاں کوئی نہیں ہیں۔ ہم نے اس زندگی کو، ابھی عصر کی نماز میں ہی میں نے ایک حدیث شریف پڑھی تھی، جو حضرات موجود ہوں گے انہیں یاد ہوگا
ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ کوئی شخص سمندر میں انگلی ڈبو کر نکال لے، اس کی انگلی پر جو پانی لگا ہوا رہ جاتا ہے، اس پانی کے اوقات بتائیے کہ یہ پانی جو ہے جو انگلی پر لگا ہوا ہے یہ دنیا کی زندگی ہے، اور سمندر جو ہے وہ آخرت کی زندگی ہے۔ اتنی معمولی ہے زندگی، اور ہم اتنی معمولی زندگی میں اپنے بھائی سے جھگڑا کیے ہوئے ہیں، اپنے چچا تایا سے جھگڑا کیے ہوئے ہیں، اپنے بھائیوں سے، اپنی بہنوں سے، اپنے ماں باپ کی فرما برداری نہیں کر رہے، ان کی نافرمانی کر رہے ہیں، کسی کا مال لے کے ہڑپ کیا ہوا ہے، کسی سے قرضہ لے کر دینے کا نام نہیں لے رہے، اور تو کسی پر ظلم و استبداد ہم نے کیا ہوا ہے۔ یہ اتنی سی زندگی جو انگلی پر پانی لگے ہوئے کے مانند ہے، ہم نے کتنے بکھیڑے کھڑے کر رکھے ہیں۔ میرے بھائیوں، زندگی جب روح انسان کی قبض ہوگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب اپنے پاس بندے کو بلائے گا، اگر اس نے اپنی زندگی کو الجھا رکھا ہوگا، دنیا کے اندر کسی کا مال ہڑپ کیا، کسی پر ظلم کیا، کسی کے ساتھ ناجائز طریقے سے پیش آیا اور کسی کو تکلیفیں پہنچائیں دنیا کے اندر، تو اس کی جان کچھ اس طرح نکالی جائے گی کہ جیسے کانٹے دار جھاڑیوں کے اندر ایک کپڑا پھنس جاتا ہے، جب اس دامن کو کھینچا جاتا ہے تو مجھے بتائیں اس کپڑے کی کیا حالت ہوگی۔ بالکل یہی کچھ اس بندے کے ساتھ ہونے والا ہے جس نے اس مختصر سی زندگی کو اتنا زیادہ پھنسا رکھا ہے دنیا کے اندر۔ وہ سمجھتا ہے کہ ہمیں تو موت ہی نہیں آنی، جب ملک الموت روح قبض کرے گا کچھ اسی طرح اس کی روح کھینچی جائے گی۔ بتائیں کتنی زیادہ تکلیف ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کے ایک بیٹے کو ان کی نسل میں سے کسی کو زندہ کیا، قم باذن اللہ۔ ان کے اندر یہ معجزہ تھا کہ وہ کسی کو بھی اللہ کے حکم سے مردے کو زندہ کر دیا کرتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے کسی کو زندہ کیا، قبر پہ ہاتھ مارا، ہزاروں سال پرانا مردہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی تو زندہ ہو گیا ہے اور اللہ کے حکم سے ہوا ہے، یہ اللہ نے مجھے معجزہ دیا ہے، اب اگر تو چاہے تو دنیا کے اندر اپنی زندگی اچھے سے گزار سکتا ہے، تو اپنی لائف کو انجوائے کر سکتا ہے جیسے ہم کر رہے ہیں آج۔ تو اس مردے نے کیا کہا جو زندہ ہو چکا تھا؟ کہا میں دوبارہ موت کی تکلیف برداشت نہیں کر سکتا، جیسے لیٹا ہوا تھا ویسے لٹا دو۔ کہا موت کی سختی اتنی زیادہ ہے کہ دوبارہ برداشت نہیں کر سکتا، اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان للموت لسکرات، کہ موت کی بڑی سخت جو ہے سختیاں ہوتی ہیں اور بڑی سخت اس میں اس کی تکلیف ہوتی ہے۔ بتاؤ اسے زندگی محبوب نہیں تھی، وہ کہہ رہا مجھے دوبارہ مار دو، موت کی سختی برداشت کرنے کی دوبارہ میرے اندر ہمت نہیں ہے، اور ہم نے اپنی زندگی کو ایسا پھنسا رکھا ہے۔ مجھے بتاؤ جب ملک الموت روح قبض کرے گا تو کس طرح کھینچ کر لے کے جائے گا۔ زندگی اپنی ایسی ہلکی پھلکی رکھیں کہ جب بھی اللہ کی طرف سے بلاوا ایسا لگے کہ جیسے ہر وقت تیار ہیں، کہ اللہ کی طرف سے کب بلاوا آ جائے، کب جائیں۔ اللہ کی جانب سے بلاوا آیا کہ بھائی چلو، فوراً چلنے کے لیے تیار، خوشی خوشی اللہ کے پاس جانے کے لیے تیار ہو جائیں۔ زندگی ایسی گزاریں، ہر ایک کا حق ادا کر دیں، جس کسی کا بھی آپ پر حق ہے، کسی کا قرضہ ہے آپ پر ادا کر دیں۔